اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت اس طرح سنبھالیے۔ صحت خدا کی عظیم نعمت ہے۔ صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتا ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی ہے۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاص اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاص اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما، فضائل، اخلاص کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ میں کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور جب زندگی امنگوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سردار اور مقصر ہوں، تو اسی بے رونق زندگی جسم تواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے اور خلافت کی جس ذمہ داری سے عہد برآ ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو اور ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی امنگوں اور اعلیٰ جذباتوں سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں اور ایسے ہی قوموں کارگر سیاح اور اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں۔ ہمیشہ خوش و خرم و حشاش بشاش اور چاق و چوچ رہیں۔ خوش اخلاق کی مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ کیجیے۔ غم، غصہ، رنج، فقر، حسد، جلن اور بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ مشکوٰۃ میں ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نذر مانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ مسلم میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا، محض چال چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا، کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا درا اٹھایا اور اس کو تھماتے ہوئے کہا، راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نصیب میں اترتے ہیں۔ ترمذی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ترمذی میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ خدایا، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانیوں سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی سے اور کاہلی سے،
قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکو، کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود ہی اکتا جاؤ۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دے رہے تھے۔ حضرت ابو قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبیلہ حبلہ کی ایک خاتون حضرت حیہ رضی اللہ عنہ ایک بار میرے ابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر ایک سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے کہا، میں قبیلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں تو تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے بتایا، جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سے زیادہ کی اجازت دے دیجیے۔ ارشاد فرمایا، اچھا، ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرے۔ انہوں نے پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور زیادہ کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ہر مہینے میں 3 دن۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، ہر سال رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، اور ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے ارشاد فرمایا، ان کو ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج میں روزہ رکھا کرو اور کسی سال بھی کر دیا کرو۔ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال
امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔